أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم۔ بات چل رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کی۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت بنی اسرائیلیوں کے اوپر کیے جانے والے انعامات کا ذکر فرمائیں گے اور ساتھ میں بنی اسرائیلیوں کی خباثت اور شرارت کو بیان فرمائیں گے۔ آخر میں 3 گروہوں کا، 3 فرقوں کا، 3 جماعتوں کا ذکر فرمائیں گے۔ فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو جب فرعون سے نجات دی، وادی تی میں پہنچے تو چونکہ وادی تی ایسا علاقہ تھا جہاں پر کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا اور انسانی ضروریات کے لیے کھانے کا ہونا بھی ضروری ہے، پانی کا ہونا بھی ضروری ہے اور اسی طرح رہائش اور مکانوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے اس قوم کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا، 12 حصے، 12 ٹولیوں میں، 12 خاندانوں میں تقسیم کیا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل آگے چلتے آگے بڑے بڑے خاندان بنے، تو ہر خاندان کے لیے اللہ نے علیحدہ سا چشمہ مقرر فرمایا۔ اور وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب قوم کے لوگوں نے دیکھا یہاں پر کھانے کا انتظام نہیں ہے، پینے کا انتظام نہیں ہے، موسیٰ تو ہمیں ایسی جگہ پہ لے کر آیا ہے، اب ہم کیا کریں گے، لہٰذا کم از کم پانی کا تو انتظام کریں۔ تو اللہ نے وحی کی موسیٰ کی طرف، موسیٰ پتھر کے اوپر ڈنڈا مار تو اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے، ہر خاندان کا اپنا چشمہ جی، بخیل قوم کا جی۔ علم کل اناس مشربہم، ہر جماعت نے، ہر فرقے نے، ہر گروہ نے، ہر خاندان نے اپنی پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا جی۔ یہ یوسفیوں کا کنواں، یہ یوسفیوں کا پانی آ گیا، چشمہ آ گیا، یہ بنیامینیوں کا آ گیا، یہ یہودیوں کا آ گیا، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کے ناموں سے وہ چشمے تھے جی۔ فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، دوسرا ان کے اوپر انعام یہ کیا ہم نے ان کے اوپر بادلوں کے ذریعے سایہ کیا جی۔ تپش ہوتی، گرمی ہوتی، علاقہ ایسا تھا تپش والا تھا، تو صبح کے وقت جب سورج چڑھتا تو اللہ رب العزت ایک بادل بھیجتے جو ان کے اوپر سایہ کرتا، انہیں تپش نہیں لگتی تھی۔ آگے فرمایا تیسرا وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اتارا ان کے اوپر من اور سلوہ جی۔ من کھیر کو کہتے ہیں جی، شبنم کی طرح سفید سی چیز ہوتی تھی جو رات کو سوتے تو ان کے گھروں کے ارد گرد جو جھاڑیاں ہوتی اس پر آ کر برستی تو یہ لوگ صبح اٹھتے ہو وہاں سے چن لیتے۔ اور سلوہ بٹیر کو بھی کہتے ہیں۔ ایک روایت تو یہ بھی ہے، ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ آسمان سے روسٹ ہوئے ان کے پاس آتے تھے، اور ایک یہ بھی ہوتا کہ بٹیرے ان کے پاس آتے ایسے پکڑتے اور ان کو پکا لیتے اور کھا لیتے۔ فرمایا کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی مت کرنا جی، جتنا کھا سکتی ہو کھاؤ جی،
لیکن جمع نہیں کرنا، دوسرے دن کے لیے نہیں رکھنا۔ تو بنی اسرائیلی چونکہ انسان ہے نا جی، لالچ میں آتا ہے، کہتے ہیں چلو اچھا کھانا ہے صبح کے لیے رکھ دیتے ہیں، اچھی گوشت پکا ہوا ہے صبح کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کر دیا جی، ذخیرہ اندوزی کرنی شروع کر دی۔ تو اللہ رب العزت نے اوپر سے یہ نعمت کو اٹھا لیا، پھر وہاں سے گوشت جلنے اور بدبودار اور سڑنے لگ گیا جی۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ہم نے نہیں ظلم کیا لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا۔ اللہ کا حکم تھا ذخیرہ اندوزی مت کرنا، تو ذخیرہ اندوزی کرنے لگے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، جب موسیٰ علیہ السلام اس وادی میں پہنچے نا جی، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ فلاں قوم کے ساتھ آپ نے جہاد کرنا ہے، قوم عمالقہ کے ساتھ۔ تو وہ لوگ انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، موسیٰ تو بھی جا، تیرا خدا بھی جائے، اس قوم کے ساتھ جا کر قتال کریں، ہم تو نہیں جاتے، ہمارے جسم کے اندر طاقت نہیں ہے، وہ تو طاقتور قوم ہے جی۔ تو اللہ کی طرف سے یہ سزا ان پر آئی۔ 40 سال اللہ نے اس بستی سے مثال کے طور پر جلا لیا، یہاں سے آپ باہر نہیں نکل سکتے ہو۔ 40 سال وہاں پر رہے تو اللہ کے پیغمبر کو فرمایا وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا، جب کہا گیا ان کو اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں رہو، اور وَكُلُوا، اور کھاؤ، مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے چاہو۔ اب 40 سال وہاں پر رہے، بادلوں نے ان کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا جی، من اور سلوہ اوپر سے اترتا تھا جی، ہر طرح کی نعمت سے اللہ نے مالا مال کیا تھا، میٹھے میٹھے چشمے تھے نا جی۔ اور پہلے پارے میں آپ نے سنا ہے، کھاتے کھاتے کہنے لگے یا موسیٰ لن نصبر علی طعام، ایک ایک کھانا کھا کر، ایک ایک کھانا کھا کے روزانہ بٹیر تتر کھا کھا کے ساڑھے منہ مڑ گئے جی۔ لہٰذا ہوں اس طرح کر فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَالِهَا، اللہ سے دعا مانگ، اللہ ہمارے لیے یہ سبزیاں نکالے جی، یہ ترکاریاں، یہ الے نکالے، اور یہ پیاز، یہ تھوم یہ نکالے جی، یہ مسور کی دال نکالے۔ اب دیکھیں جی کتنی شکری قوم تھی جی، اللہ ان کو بغیر محنت مشقت کے سب کچھ دے رہا تھا۔ کہنے لگے نہیں جی، یہ قرآن یہ کہتا ہے، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر اگر تم یہ مانگتے ہو تو پھر تمہیں فلاں شہر میں جانا پڑے گا جی، بیت المقدس میں آپ کو داخل ہونا پڑے گا۔ جب یہ لوگ وہاں پر گئے تو اس کے قریب ایک پہاڑ تھا، سیہون نامی ایک پہاڑ تھا، وہاں پر یہ ٹھہرے۔ تو اس دوران اللہ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی وفات دی، ان کے 3 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وفات دی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک شاگرد تھا، ایک صحابی تھا، جسے اللہ نے نبوت سے مالا مال فرمایا، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ اب یہ زمانہ چلتا رہا، کئی سال گزرے نا جی، وہ جو پرانے بوڑھے تھے وہ مر گئے، فوت ہو گئے۔ نوجوانوں کو کہا کہ اللہ کا حکم ہے فلاں قوم کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے جی، قتل و قتال کرنا ہے۔ اب جب یہ ان کے ساتھ قتل و قتال کے لیے گئے، راستے کے اندر مشکلات پیش آئیں جو آپ نے سنی، خیر آخر کار جیت گئے۔ اب جب جیتے واپس آئے اس شہر کے اندر، بیت المقدس کے اندر، تو بیت المقدس کے اندر داخل ہونے کے لیے اللہ کا یہ حکم تھا کہ وَقُولُوا حِطَّةٌ، جب بیت المقدس کے دروازوں کے اندر داخل ہو تو پھر کیا کہنا ہے جی، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ساتھ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ، اس شہر کے اندر داخل ہوتے وقت سجدے کی حالت میں جانا ہے جی۔ اب ان ظالموں نے کیا کیا جی، کہنے لگے وَقُولُوا حِطَّةٌ کے بجائے وَقُولُوا حِنْطَةٌ، جی ہمیں تو گندم ضرورت ہے جی، کنک ضرورت ہے جی، یہ الفاظ بدل ڈالے۔ اور دوسرا سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ، سجدے کے بجائے جس طرح بچہ گھسیاں کرتا ہے نا جی، چتڑوں کے بل وہ اس شہر میں داخل ہو گئے۔ جس طرح یہ حضروں کا شہر ہے نا جی، اس کے 4 دروازے، تو اس بیت المقدس کے بھی دروازے تھے۔ اللہ کا یہ حکم تھا سجدے کی حالت میں جانا ہے، تو یہ گھسیاں کر کے شرمگاہ کے بل وہ گھسیٹ کر اس میں داخل ہو گئی۔ یہ ان ظالموں نے الفاظ کو بھی ہیرا پھیری کر دی، اور وہ بدنی جو عبادت تھی اس کے اندر بھی ہیرا پھیری کر دی۔ فرمایا نغفر لکم خطایاکم، اگر یہ کام کرو گے تو ہم تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے۔ سنزید المحسنین، ہم عن قریب احسان کرنے والوں کے ثواب کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔ اب جب آگے چلے، جب یہ لوگ اس شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے کیا کیا جی، حکم
عدولی کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے ان کے اوپر آسمان سے ایک عذاب نازل فرمایا۔ وہ آسمان سے عذاب طاعون کی بیماری تھی، ایک دن کے اندر صبح سے لے کر شام تک ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے تھے۔ یہ اللہ کا حکم نہ مانا، اللہ کے حکموں کی عدولی کی، تو اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ اللہ کسی قوم کے اوپر عذاب نازل نہیں فرماتا، اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ دیکھیں جی ہماری ماں ہے نا جی، ماں ہمیں تکلیف ہو تو ہماری ماں رات کو سوتی ہے نہیں سوتی؟ جب چھوٹے بچے تھے اور ماں ہمیں رات کو سلا کر خود سویا کرتی تھی، اور وہ ماں نہیں چاہتی میرے بچے کو تکلیف ہو، تو وہ اللہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے جی، وہ کہاں چاہتا ہے جی میرا بندہ عذاب میں مبتلا ہو یا پریشانیوں میں مبتلا ہو یا یہ کہ دکھوں میں مبتلا ہو۔ یہ بندے کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو بندے کو پریشانیوں میں لے ڈوبتے ہیں، بندے کو گناہوں میں لے ڈوبتے ہیں، اور بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی اور مسئلہ اس کو پیش آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر یہ عذاب نازل فرمایا بما کانوا یظلمون، بسبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ آگے فرمایا وَسَأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، پوچھ ان سے بستی والوں کے بارے میں۔ بحر قلزم کے قریب ایک بستی تھی جی، جس کا ایلا نام تھا۔ اس بستی والوں کا گزران ہی یہی تھا، وہ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، کھایا کرتے تھے، اور جو بچتی تھی انہیں بیچا کرتے تھے۔ یہی ان کی تجارت تھی، یہی ان کی معیشت تھی، یہی ان کا گزران تھا، اور وہ لوگ ایسے ہی پکڑ پکڑ کر بیچا کرتے تھے۔ اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ اللہ نے چاہا کہ ان بنی اسرائیلیوں کو اب آزمانا چاہیے۔ اللہ نے آزمائش کے طور پر حکم نازل فرمایا کہ ہفتے والے دن تم نے شکار نہیں کرنا، صرف کیا کرنی ہے؟ میری عبادت کرنی ہے۔ اور اسلامی دن مغرب سے شروع ہوتا ہے، دوسرے دن مغرب کو جا کر ختم ہوتا ہے، اور انگریزی حساب سے رات کو 12 بجے اگلا دن شروع ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ تھا مچھلیاں پورا ہفتہ غائب ہو جاتی ہیں، وہ دریاؤں کی تہہ کے اندر چلی جاتی ہیں، اگر ہوتی بھی نہ تو وہ آگے چلی جاتی ہیں جہاں تک بندہ پہنچ نہیں جاتا۔ ہفتے والے دن جب مچھلیاں آتی ہیں تو اللہ کا حکم تھا نا جی تم نے ان کو پکڑنا نہیں ہے، تو ان کے سامنے اچھلتی کودتی ان کے منہ میں پانی آتا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ خیر انہوں نے اس دن بھی نافرمانی کی۔ اللہ کا یہ بنی اسرائیلیوں کو حکم تھا کہ ہفتے والے دن 24 گھنٹے، کتنے گھنٹے؟ صرف 24 گھنٹے تم نے میری عبادت کرنی ہے۔ اور ہماری امت کو یہ حکم ہے کہ تم نے جمعے والے دن پہلی اذان سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک کوئی کام نہیں کرنا۔ دیکھیں مسئلہ یاد رکھیں جی، مسئلہ سنیں۔ جمعے کی پہلی اذان سے لے کر امام صاحب کے سلام پھیرنے تک ہر وہ کام جس کا تعلق نماز جمعہ سے نہیں ہے وہ کرنا حرام ہے۔ کھانا کھانا ہے یہ بھی حرام ہے، پینا ہے یہ بھی حرام ہے، چلنا پھرنا ہے یہ بھی حرام ہے، گپے مارنی یہ بھی حرام ہے۔ ہاں آپ وہی کام کر سکتے ہو جس کا تعلق جمعے کی نماز سے ہے۔ غسل کرنا چاہتے ہو غسل کر سکتے ہو، وضو کرنا چاہو تو وضو کر سکتے ہو، خوشبو لگانا چاہو خوشبو لگا سکتے ہو، کپڑے پہننا چاہو تو پہن سکتے ہو۔ اس کے علاوہ جو کام ہے جمعے کی پہلی اذان سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک یہ سارے کام حرام ہیں۔ آپ نے دیکھا نا جی، آپ کی مسجد ہے، ہمارے پاس کتنا ٹائم ہوگا جی؟ تقریباً 25 منٹ پہ ہماری اذان ہوتی ہے، اور 1 بجے ہمارا جمعہ شروع ہو جاتا ہے، اور 1 بج کے تقریباً 4 5 6 10 منٹ پہ ختم ہو جاتا ہے۔ آدھا گھنٹہ جی، آدھا گھنٹہ بھی ہم اس کے درمیان بھی کچھ لوگ وہ اس وقت آتے ہیں جب کیا ہو رہا ہے جی، خطبہ ہو رہا ہے، یا آتے ہیں تو پیچھے کھڑے ہو کر گپے مارتے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیلیوں کو اللہ کا حکم تھا کہ ہفتے والے دن تم نے صرف میری عبادت کرنی ہے، اور ہمیں یہ حکم ہے کہ جمعے کی پہلی اذان سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک تم نے کیا کرنی ہے جی؟ میری عبادت کرنی ہے، اس کے درمیان میں کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ اب اس کے اندر 3 گروہ بنے جی۔ ایک گروہ وہ بنا جو ہفتے والے دن شکار کیا کرتا تھا، اور ایک گروہ وہ بنا جو شروع میں انہیں تبلیغ کیا کرتا تھا، روکا کرتا تھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا کرتا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو اول سے لے کر آخر تک ان کو تبلیغ کرتا رہا، اور ظالموں اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی مت کرو جی۔ اب ہوا یہ جب جمعے والا دن ہوتا نا جی، مغرب شروع ہوتی تو یہ لوگ اس دریا کے قریب اپنے حوضوں کے لیے پانی چھوڑتے، بڑے بڑے حوض انہوں نے بنائے ہوتے تھے جی۔ ظاہر بات ہے مچھلیاں آتی ہیں اچھلتی کودتی اس پانی کے ذریعے اندر آتی، اللہ کا حکم تھا کہ بھئی آپ نے شکار نہیں کرنا، تو مچھلیاں جان بوجھ کر ان کے پاس آتی، آزمائش تھی اللہ کی نا جی، تو آتی، جب دیکھتے نا جی اب یہ تالاب بھر گئے، پیچھے سے وہ کیا کر دیتے تھے؟ پانی کو بند کر دیتے، مچھلیاں واپس جا ہی نہیں سکتی تھی۔ اب پورا ہفتہ اسی تالاب سے مچھلیاں پکڑتے بیچتے کھاتے موج مستی مارتے،
اور کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے شروع میں انہیں کیا کیا جی، روکا. جب دیکھا نا یہ لوگ باز آنے والے نہیں ہیں نا جی، وہ تو کہا تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں. اور تیسرے وہ لوگ تھے جو اللہ والے تھے، شروع سے لے کر آخر تک انہیں روکتے رہے کہ یہ کام مت کرو جی. اللہ کا عذاب آیا. اللہ نے تیسرے گروہ کی تعریف کی جو شروع سے لے کر آخر تک انہیں منع کرتا رہا، تو اللہ کا عذاب آیا. اللہ کا عذاب آیا. یہاں پہ قرآن کہتا ہے ہم نے انہیں کہا کہ کونو قردتن، ہو جاؤ تم بندر، خاسین ذلیل ہو کر. اور 6ویں پارے میں آپ نے سنا ہے والقردۃ والخنازیر، اللہ نے ان لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا. مفسرین نے لکھا ہے جو ان میں بوڑھے تھے نا جی، انہیں اللہ نے خنزیر بنایا، اور جو نوجوان تھے انہیں اللہ نے بندر بنایا. اور یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے. اس کے بعد یہ لوگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے. اور آج کے زمانے کے اندر جو بندر ہیں، جو خنزیر ہیں، یہ مستقل طور پر حیوانوں کی نسل ہے. دیکھیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا یہ ہر بندے کے اوپر فرض ہے، ہر بندے کے اوپر فرض ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں سے جو بندہ اگر دیکھے نا جی کوئی بندہ ایسا کام کر رہا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، فرمایا اس بندے کو چاہیے کہ وہ بندہ کیا کرے، فلیغیرہ بیدہ، ہاتھوں سے روکے. اگر حاکم وقت ہے تو ہاتھوں سے روکے. باپ ہے دیکھتا ہے کہ بیٹا غلط کام کر رہا ہے تو بیٹوں کو ہاتھوں سے روکے. خاوند ہے دیکھے بیوی غلط کام کر رہی ہے تو بیوی کو ہاتھوں سے روکے. باپ ہے تو بیٹیاں غلط کام کر رہی ہیں تو ان کو ہاتھوں سے روکے جی. اور اگر عام حالات ہی جی اگر ہاتھوں سے نہیں روک سکتا جی، طاقت نہیں ہے، یا یہ ہے کہ طاقت تو ہے لیکن سربراہ نہیں ہے، تو فرمایا اس بندے کو چاہیے فبلسانی، تو اس کو زبان سے کہے بھائی جان یہ آپ غلط کر رہے ہو جی. دیکھیں ابھی دیکھیں کتنی ٹھنڈی ہوا ہے جی مسجد کے پنکھوں کی. آپ نے دیکھا جی سنتے پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر چلے جاتے ہیں، پنکھے چلاتے ہیں. اب ضرورت کیا ہے جی وہاں پر جانے کی؟ اللہ کا گھر ہے جی، اس کی بجلی ضائع کرتے ہیں. یہ ہمارا حق بنتا ہے جی. آپ کو یہاں پر کیا تکلیف ہے جی؟ پڑھیں یہاں پر پڑھیں، برآمدے میں پڑھیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں اور ایک پنکھے کے نیچے 6 بیٹھے ہوئے، 7 بیٹھے ہوئے ہیں. میری کوئی ذاتی مسجد نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کی مسجد ہے اور اللہ کا گھر ہے. جس طرح ہم اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے گھر کے اندر پنکھے احتیاطاً چلاتے ہیں، فریج احتیاط کے طور پر چلاتے ہیں، پانی احتیاطاً استعمال کرتے ہیں، بقدر ضرورت استعمال کرتے ہیں. بہت کم ہے جو کم کرتے ہیں جی، وہ غسل کرنے کے لیے بھی مسجد میں آتے ہیں، اللہ کے گھر میں آتے ہیں، اور پانی بھی وہی. اس کا حساب کتاب دینا ہے. اس کا آج تو پتہ ہے نا جی ٹھنڈی آواز موج مستی مار رہے ہونے، تھوڑی سی گرمی ہے اور وہ جہنم کی آگ 70 گنا یہ دنیا کی آگ سے تیز ہے. وہ جب جلائے گی نا تو پھر بندے کو پتہ چلے گا کہ بھئی میں نے مسجد کی بجلی اور یہ پنکھے اور یہ پانی کیسے استعمال کیا تھا. اس لیے فرمایا اگر کسی بندے کے اندر طاقت ہے تو وہ زبان سے روکے گی. اگر زبان سے بھی کم از کم طاقت نہیں ہے فبقلبی، دل کم از کم دل سے تو برا جانے نا یار یہ کام آپ غلط کر رہے ہو، یہ شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو. اور فرمایا اگر کسی بندے کے اندر نہ ہاتھ کے ساتھ روکنے کی طاقت ہے، نہ زبان کے ساتھ کہنے کی طاقت ہے، نہ دل سے برا جانتا ہے، تو فرمایا اس بندے کے اندر ایمان ہی نہیں ہے. اس بندے کو اپنی ایمان کی خیر منانی چاہیے کہ یہ بندہ غلط کام کر رہا ہے اور ہم اسے کچھ کہہ نہیں سکتے. اسی لیے یہ تبلیغ کا کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. آپ کسی کو کہو گے نا جی تو آپ کو آگے سے باتیں سننی پڑیں گی اور دین کی خاطر باتیں سنو جی. اللہ کے پیغمبروں کو پتھر لگے ہیں جی، اللہ کے پیغمبروں کو جیلوں میں بند کیا گیا ہے، اللہ کے پیغمبروں کو گالیاں دی گئی ہیں. اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ امام الانبیاء کے دانت توڑے گئے ہیں، سر مبارک زخمی کیا گیا ہے، بچیوں کو طلاقیں دی گئی ہیں، ہر وہ حربہ استعمال کیا گیا ہے، حضور کی پر اوجری پھینکی گئی ہے، طرح طرح کی سزائیں دی گئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بچے لگائے گئے ہیں. لیکن تبلیغ نہیں چھوڑی، کسی پیغمبر نے نہیں چھوڑی. اللہ کا حکم ہے جی امر بالمعروف کرو نہی عن المنکر کرتے رہو، تو آپ کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ وہ لوگ جو ان لوگوں کو روکا کرتے تھے جی، اول سے لے کر آخر تک روکا کرتے تھے. فرمایا یہ لوگ کیا ہیں جی؟ کامیاب ہیں. اور جو روکتے نہیں ہیں نا جی ان کا حشر پھر وہ بندروں اور خنزیروں والا ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے حکم عدولی سے محفوظ فرمائے.